اس یوٹیوبر کا کام کیا ہے؟ صبح شام جب بھی اپلوڈ کرتا ہے کوئی ویڈیو تو یہ انسان، یہ یوٹیوبر کیا کرتا ہے کہ غریبوں کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے، ان کی غربت کا طعنہ دیتا ہے۔ اور ہرے بھائی، اگر تم کسی غریب پر انگوش نمائی کر رہے ہو تو پھر سنو، اللہ رب العزت نے خود تقسیم کی ہے امیری اور غریبی۔ اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، خبردار، جس نے پیدا کیا وہ تمہیں بہترین جانتا ہے، وہ باریک بین ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ ہرے بھائی میری بات سنو، تم کہتے ہو کہ غریبی عیب ہے، تو پھر قرآن یہ بات کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین دنیا پر اگر ہم ہر شخص کو امیر بنا دیتے، اسے دولت مند بنا دیتے، لبغوا فی الارض، تو وہ سارے کے سارے زمین کے اندر فساد برپا کا کر۔ شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بڑی عزتوں سے اور بڑے شرف سے نوازا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی قدر پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، اسلام نے قطعاً یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی امیری میں کسی غریب پر انگشت نمائی کرتا پھرے، حتیٰ کہ غریب کو بھی بہت ساری تعلیمات اس کی غربت کے حوالے سے دی ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو امیری دے، اسے دولت عطا فرمائے، تو وہ دولت کے نشے میں کسی کو برا بلا نہ کہے، غریب پر طعن و تشنیع کا بازار گرم نہ کرے، اور امیر کو بھی سمجھایا اللہ رب العزت نے تمہیں جو حالت عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کی بہتری ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم صبر و شکر کرو۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ کرے، کیا پتا کہ جس قوم کا مذاق کیا جا رہا ہے یا جس کا مذاق ہو رہا ہے ممکن ہے کہ وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ کرے، کیا پتا کہ جس عورت کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ عورت مذاق کرنے والی عورت سے بہتر ہو۔ تو یہ ہمیں ایک رہنما اصول دے دیا گیا کہ بھائی تحقیر کرنا کسی مسلمان کی، کسی انسان کی اسلامی طور پر، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اور بالخصوص مذاق تو بندہ کر سکتا ہے لیکن مذاق کے بھی حدود اور قیود ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مذاق اس نیت سے کر رہا ہے کہ تحقیر کرنا، ذلیل کرنا کسی مسلمان کو اس کا مقصود ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا اور گناہگار تصور کیا جائے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے یہ بات بیان فرمائی کہ اے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج 10ویں ذو الحجہ کا دن ہے، یہ مہینہ کون سا؟ اے اللہ کے رسول ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ شہر کون سا؟ اے اللہ کے رسول یہ مکہ کا شہر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک مسلمان کا مال اور خون اور اس کی جان دوسرے پر اس طرح حرام ہے اور حرمت والی ہے جس طرح یہ مہینہ اور یہ دن اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کے مال پر حملہ کریں، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کریں غیر شرعی، اور کسی کی جان ہم لے لیں، کسی کی عزت کو تار تار کریں، یہ ہمیں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسان کے شرف کو اور اس کی عزت کو بیان کس انداز میں کیا کہ میرے نبی کے سامنے کعبہ موجود ہے، آپ نے کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو بھی اعلیٰ، تو بھی اعلیٰ، ساری دنیا سے لوگ تیرا طواف کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اے کعبہ، تیری عظمتوں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت انسان کی عزت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اتنی عزتوں سے اور شرف سے نوازا ہے تو یہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شرف کو قائم رکھے۔ انسان اپنے شرف کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ جب تک وہ شرعی حدود کے اندر رہے گا تو وہ انسان ہے، اگر وہ شرعی حدود سے باہر نکلے گا تو وہ انسان نما جانور بنے گا۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان بننے کے لیے، انسانی سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرعی حدود کے اندر رکھے، پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کا مال، اس کی جان ایک دوسرے پر حرام ہے. اور آپ نے فرمایا اسے ایسے اشارہ کر کے اپنے دل کی طرف، آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے اور کسی انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ. اس مجمع میں آپ علیہ السلام کے پیچھے ایک نیک شخص بھی موجود تھا، اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے سر پر سائبان کیا ہوا تھا تاکہ دھوپ کی کرنیں اسے تنگ نہ کریں. سائبان تھا اس کی عبادت کی وجہ سے. لیکن اس نیک بندے کے پیچھے ایک شخص تھا. چلتے چلتے اس شخص کا جسم اس نیک آدمی کے ساتھ لگا، اور اس نیک بندے نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کونی سے پیچھے ہٹایا. اسی وقت وحی نازل ہو گئی، اے پیغمبر اس کو بتا دیجئے کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے، اس گناہگار کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے تیری ساری نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور اس کے سارے گناہوں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور آج سے اسے کہہ دیجئے کہ آج سے نیک اعمال کا آغاز کر. آج سے آغاز کرو دوبارہ نیکیوں کا. تو جب آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر یاد رکھو اس میں اس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان تو اس کا ہے جو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بھائیو، انسان حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو متکبر تصور کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تکبر نہ کرو، تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا. اور فرمایا کہ فبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. انہ لا يحب المستکبرین، فرمایا کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے. تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر اس شخص کے لیے ہے جو فساد کا ارادہ نہ کرے، جو برائی کا ارادہ نہ کرے، جو زمین پر فساد برپا کرنے کا ارادہ نہ کرے. ایسے شخص کے لیے آخرت کا گھر اس کے مقدر کر دیا گیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام تقوی والے لوگوں کا ہے. تو میرے بھائیو، کوئی آدمی اس گمنڈ میں نہ رہے، کوئی آدمی اس تکبر میں نہ رہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت، میرے پاس مال کی فراوانی ہے، میرے پاس گھر ہیں، کاریں ہیں، میں جو چاہتا ہوں میں لے سکتا ہوں. لیکن یاد رکھو، ایسی چیز پر کیا تکبر کرنا
کہ جو چیز تمہاری اپنی ہے ہی نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. اس آیت سے مجھے ایک بات یاد آئی. کئی لوگ اپنے پیاروں کو جب کھوتے ہیں، اگر کسی نے اپنی ماں کو کھویا، باپ کو کھویا، بھائی کو کھویا، بیٹے کو کھویا، وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے. بھائی اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. ارے بھائی تم نے اپنی ماں کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو جو کھویا ہے تم نے اللہ کی امان میں دے دیا. اس پر اب فنا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے، کیونکہ وہ تم نے اللہ کو دے دیا. اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی. جو مال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو نعمتیں آپ کو ملی، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس رب کا ہے کہ جس نے اتنے گناہ ہونے کے باوجود، انسان کا گناہوں میں لتڑے ہونے کے باوجود اس کو نعمتوں سے مالا مال کیا. کوئی کمال نہیں ہے، اس تکبر میں کوئی بھی نہ رہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں انسانوں کی طرح اٹھایا جائے گا اور انہیں بولس، جو ایک جہنم کے اندر قید خانہ ہے، اس کے اندر ڈالا جائے گا اور اسے جہنمیوں کی پیپ، اسے جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. کیونکہ وہ ایک ایسی چیز پر وہ تکبر کر رہا ہے کہ جو چیز اللہ کی عطا کردہ ہے لوگوں، اس کی اپنی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں تو یہاں تک حکم دیا گیا، کسی انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے لوگوں، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ بھائی کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اگرچہ کسی مسلمان کو مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو. کبھی کبھی چھوٹیاں نیکیاں بھی انسان کی کامیابی اور جنت میں دخول کا سبب بن جاتی ہیں. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت زانیہ گزر رہی تھی، اس نے کنویں سے پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک کتا پیاسا زبان سے چاٹ رہا ہے مٹی، پانی تک اس کی رسائی نہیں ہے. اس زانیہ عورت نے اپنا جوتا نکالا اور اس جوتے سے پانی کو نکالا کنویں سے، اس کتے کو پلایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے زانیہ کی مغفرت فرما دی. بھائی چھوٹی نیکی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. جو تحفہ کوئی پڑوسی دے اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اگرچہ بکری کا کھر ہی تمہیں کیوں نہ عطا کیا گیا ہو، اسے پوری نگاہ سے نہ دیکھو. آج ہمیں کوئی تحفے ملتے ہیں، کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ہماری نگاہ کے اندر تحفہ وہ ہوتا ہے جو مہنگا ہو، لیکن ہم خلوص نہیں دیکھتے. اسلامی مزاج یہ ہے اگر بکری کا کھر تمہیں تحفے کے طور پہ مل جائے اس کی بھی قدر کرو اور اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں نے امیری اور غریبی کا یہ موضوع کیوں چنا ہے؟
آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور انتہائی دکھ کے ساتھ یہ موضوع بیان کر رہا ہوں. ایک یوٹیوبر ہے جس کے کئی فالوورز ہیں ملین کے حساب سے. جو سٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا ہے اپنا کامیابی کا، وہ کامیابی کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز کو وائرل کر کے کامیابی حاصل کرنا لوگوں یہ کامیابی نہیں ہے. اس یوٹیوبر کا کام کیا ہے؟ صبح شام جب بھی اپلوڈ کرتا ہے کوئی ویڈیو تو یہ انسان، یہ یوٹیوبر کیا کرتا ہے کہ غریبوں کو طعن و تشریح کا نشانہ بناتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے، ان کی غربت کا طعنہ دیتا ہے. اور ہرے بھائی، اگر تم کسی غریب پر انگشت نمائی کر رہے ہو تو پھر سنو، اللہ رب العزت نے خود تقسیم کی ہے امیری اور غریبی. اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. خبردار، جس نے پیدا کیا وہ تمہیں بہترین جانتا ہے، وہ باریک بین ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ہرے بھائی میری بات سنو، تم کہتے ہو کہ غریبی عیب ہے، تو پھر قرآن یہ بات کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سرزمین دنیا پر اگر ہم ہر شخص کو امیر بنا دیتے، اسے دولت مند بنا دیتے، لبغوا فی الارض، تو وہ سارے کے سارے زمین کے اندر فساد برپا کرتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ نے اپنے اندازے سے ہر آدمی کو رزق عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب لوگوں کو ان کی درجہ بندی کر دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. دولت مند کو مال دے دیا، دولت مند کو مال دے دیا، اور غریب کو اس دولت مند کے ماتحت کر دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کی عزت کر سکیں. مال والا اس سے کام لے، اس کو اجرت دے، اور ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں تاکہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو سکے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ امیر کو مال دیا کہ وہ خرچ کرے غریب پر، اور غریب کو کہا کہ تم کام کرو اس کے ساتھ تاکہ محبت پیدا ہو. اور آج سوشل میڈیا پر تم بیٹھ کر ان غرباء کو، ان مسکینوں کو طعن و تشنیع اور انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہو. خدا کی قسم دل میرا زخمی ہے. کئی دنوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی جب بھی فیس بک کو کھولا جاتا ہے تو اس شخص کی ویڈیوز آ جاتی ہیں. آج میرا دل زخمی ہے. اے کاش میری آواز اس شخص تک پہنچ جائے. قرآن نے کہا اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. قیامت کے دن اصحاب اعراف جب غریب لوگوں کو جنت میں دیکھیں گے تو وہ متکبر امیر لوگوں کو کہیں گے کہ کیا انہی غریبوں کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. ادخلوا الجنت لا خوف، داخل ہو جاؤ جنت میں، اور ایسی جنت میں نہ ادھر تمہارے لیے خوف ہوگا نہ تم کبھی غمگین ہوگے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو دوسروں کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارے بھائی عقل کے ناخن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا
تو مجھے اکثر تعداد غریب اور مسکین لوگوں کی نظر آئی. اور آج پھر یوٹیوب پہ یہ بات کہتا ہے کہ بھائی اگر تم غریبوں کے اتنے فضائل سناتے ہو تو تم پتہ کیا کرو, تم اونٹ پرانے اٹھا کے لے آؤ, تم گاڑیوں میں کیوں سفر کرتے ہو؟ ہر عقل کا اندھا شخص بھائی ایک اللہ کی تقسیم ہے. اگر اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا وہ اس پر صبر و شکر کرے. اگر کسی کو اللہ نے دولت سے مالا مال کیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ علیہ السلام نے شخص کو دیکھا, بڑا گندا حال تھا اور پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت عطا نہیں فرمائی؟ جی اللہ کے رسول, مجھے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس دولت کو تمہارے جسم پہ دیکھیں. تو یہ بھی اللہ کی ناقدری ہے. اگر اللہ نے بھائی آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو اپنے جسم پہ استعمال کرو. کئی لوگوں کے پاس کروڑوں پڑے ہوتے ہیں, ترک کے کپڑے باہر پھر دی اندر میں اے نہ وہ قرض مانگنے والے آ جاؤ ساڈے کول, اور پھر جھوٹ بولتے ہیں مال ہونے کے باوجود میرے کول تک کچھ ہے ہی کوئی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے ہاں انتہائی غلیظ حرکت ہے. کتنا سری جھوٹ کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا, اس کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. اس سے بڑی رب کی ناقدری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو بھائی میں یہ بات کر رہا تھا, آپ کا یہ کہنا کہ بھائی گھوڑوں پہ جا کے گھوڑے استعمال کرو, تو بھائی جس کے پاس گھوڑے ہیں وہ گھوڑے استعمال کرے, جو اونٹوں پہ سفر کرنا چاہتا ہے اونٹوں پہ کرے. لیکن اگر کسی کو اللہ نے گاڑی عطا فرمائی ہے تو اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ اللہ نے اسے عطا کی ہے. جس طرح مال انسان کے پاس ہوتا ہے اور وہ مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے جنت میں جا سکتا ہے, اسی طرح غریب شخص اگر اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن جب وہ صبر کرے گا اور اللہ کی مشیت پر تقسیم پر راضی ہوگا تو بھائی وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ بے شرم شخص کا کل کیا کہتا ہے, میں اس کا کلپ سن رہا تھا, کہتا ہے کہ امیر لوگ جنت میں جائیں گے یا غریب لوگ زنا کے کیس کے اندر جہنم میں جائیں گے. اللہ یعوذ باللہ. اس وقت سے پہلے رکو, اس وقت سے پہلے رک جاؤ کہ اللہ کی لاٹھی اور اس کا عذاب تم پر برسے اور تاریخ تبدیل ہو جائے. آج صبح کو کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا تھا مجھے, ایک خاتون کا, بوڑھی عورت کا, 9 MA اس نے کیے تھے, 9 ماسٹرز کیے تھے ڈفرنٹ سبجیکٹ کے اندر. اس عورت نے ہر ملک کے اندر وہ گھومی ہے اور اس نے کہا کہ لندن کے اندر بڑے بڑے اس کے فلیٹس وغیرہ ہوتے تھے, اور وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا تھا فرائیڈے نائٹ کو ہم سیٹ بک کراتے, پاکستان پہنچتے, صبح کا ناشتہ کرتے اور دوسرے دن ہم لندن واپس آتے تھے, اور کبھی کبھی کینیڈا کے اندر ہمارا ناشتہ ہوتا تھا. لیکن زندگی نے جب کایا پلٹی, آج اس کا پرسان حال نہیں ہے, ٹوٹی سی گاڑی کے اندر وہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکی ہے. ہرے میرے بھائی یوٹیوبر اور جتنے بھی اس کے ساتھ اور لوگ ہیں, میں تمہیں میسج دینا چاہتا ہوں اور سب کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر تم غریبوں کو گالیاں دیتے ہو تو پھر دوسرے لفظوں میں تم اللہ کے ارادے کو اور اللہ کے اس مشیت پر انگشت نمائی کر رہے ہو جو اللہ رب العزت نے امیری اور غریبی کی تقسیم کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.